طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا افضل الاولین و اشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام افضل الاعمال اداء حق المؤمن. سئل عن الصادق علیہ السلام ما افضل الاعمال قال علیہ السلام الصلاة عند اول وقتها وبر الوالدین ثم الجہاد. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عمل کی اہمیت اور عمل کی ضرورت اور انسان کے لیے سرمایہ نجات عمل ہے اور عبادات ہے، اس موضوع پر اس سے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیا گیا ہے، اور اعمال میں عرض کیا کہ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، سب کے سب لائق پاداش ہے، سب کے لیے اجر ہے، سب کے لیے ثواب ہے، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں اور جتنے بھی اعمال ہے سب کو بجا لانے کی تاکید ہے. اور آیات میں، روایات میں کسی بھی عمل کو چھوڑنے سے اور ترک کرنے سے مذمت کی گئی ہے. تمام اعمال شریعت کا حصہ ہے، شریعت کا جز ہے، چاہے وہ مستحبات ہو انہیں بھی بجا لانا چاہیے، اور مستحبات کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے. اور اسی طریقے سے واجبات تو لازمی اور ضروری ہے، اور پھر واجبات میں بھی بہت سارے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان ہے. یہ تمام کے تمام جو ہے وہ واجبات اور فرائض ہیں، اور ان کو بھی بجا لانا ضروری اور ہماری نجات کا وسیلہ اور نجات کا جو ہے وہ سبب ہے. لیکن عرض کیا کہ اعمال میں درجات ہیں، اعمال میں مراتب ہیں. کچھ اعمال ان کی بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے اور بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور ان اعمال کو روایات میں افضل الاعمال کہا گیا ہے، یعنی اعمال کی دنیا میں بہترین اعمال اور بہترین عبادات. پچھلا درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی ایک شخص نے حضرت صادق آل محمد سے سوال کیا کہ دین مقدس اسلام میں بہترین اور افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو مولا امام صادق نے فرمایا بہترین عمل 3 ہے. سب سے پہلے نماز کو اپنے اول وقت فضیلت میں ادا کرنا، یعنی خود نماز بہترین اور افضل ترین عبادات میں سے ہے، اور خاص طور پر اس کو فضیلت کے وقت پہ بجا لایا جائے، اول وقت میں جو ہے نا بجا لایا جائے. اور اس کو اگر نماز کو باجماعت اگر ادا کیا جائے، جماعت کے ساتھ اگر ادا کی جائے، تو اس سے بہتر اور اس سے افضل کوئی عبادت اور کوئی عمل نہیں ہے. سرور کائنات کا فرمان ہے صلاۃ الرجل مع الجماعہ خیر من صلاتی فی بیتی 40 سنہ. مومن کا ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا 40 سال گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے افضل ہے.
یعنی ایک نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے وہ ایک نماز 40 سال کی عبادت کے برابر نہیں ہے، 40 سال کی عبادت کی طرح نہیں ہے، بلکہ سرور کائنات نے فرمایا صلاۃ الرجل مع الجماعہ، مرد مومن کا ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا خیر من صلاتی فی بیتی 40 سنہ، گھر میں بیٹھ کر 40 سال عبادت کرنے سے ایک نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہے وہ افضل اور برتر ہے۔ لہٰذا ہمارے روایات میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور نماز ادا کرنا اعظم عبادات میں سے ہے، افضل عبادات میں سے ہے۔ اور یہ روایت اکثر فقہا نے اپنے رسالوں میں اور اپنی توضیح المسائل میں تحریر کیا ہے کہ نماز کی جو نماز جماعت کا جو ثواب ہے، نماز جماعت کی جو فضیلت ہے، 10 مومن تک فرشتہ لکھتا ہے اور اس کی لکھنے کی قدرت اور توانائی میں ہے، لیکن جب مومنین کی تعداد 10 سے زیادہ ہو جائے تو اس قدر اس کا ثواب ہے، اس قدر اس کی فضیلت ہے، لم یقدر ان یکتبوا ثواب رکعۃ واحدہ، یہ وہ فرشتہ جو نامہ اعمال لکھنے کے لیے اور اعمال کی اجر و ثواب لکھنے پر موکل ہے، ایک رکعت کا ثواب لکھنے پر اس کی قدرت نہیں ہے۔ یعنی جب 10 سے زیادہ ہو جائے تو اس قدر پروردگار عالم نے نماز جماعت میں ثواب اور اجر رکھا ہے، فرشتے کی قدرت میں نہیں ہے۔ لہٰذا نماز افضل اعمال میں سے ہے، اور خصوصیت کے ساتھ نماز کو جب اول وقت میں ادا کیا جائے، نماز کو جب جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کی فضیلت اور برتری تمام اعمال میں زیادہ ہے۔ اسی طرح سے مولا امام صادق نے فرمایا تیسرے مرحلے پر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور احسان کرنا، ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اعظم عبادات اور افضل عبادات میں سے ہے۔ اور تیسرے مرحلے پہ مولا نے فرمایا کہ راہ الہی میں جہاد کرنا اور اپنی گناہوں کے خلاف جہاد کرنا، جو تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں آپ کے خدمت میں عرض کیا، یہ اعظم عبادات میں سے ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے افضل اعمال کی فہرست بیان کرتے ہوئے اور افضل اعمال کی معرفی کرتے ہوئے صادق عالم محمد نے فرمایا دین مقدس اسلام میں بہترین اور افضل ترین عبادت مومن کا حق ادا کرنا ہے۔ یعنی ایک تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، یہ عبادات کی دنیا ہے، اعمال کی دنیا ہے۔ اور دوسری جو دنیا ہے وہ حقوق کی دنیا ہے کہ مومن کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، ہمسائے کا حق ہے، خدا کا حق ہے، استاد کا حق ہے، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کا اور شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر، اور ماں باپ کا حق ہے۔ اس طرح سے حقوق کی دنیا۔ صادق آل محمد نے فرمایا روئے زمین پر اس سے کوئی بہتر عبادت اور عمل انجام نہیں دی گئی ہے کہ مومن کے حق ادا کیا جائے، کسی کے حق کو جو نہ ادا کیا جائے۔ مولا امام صادق نے فرمایا ما عبد اللہ بشیء افضل من ادائے حق المومن، خدا کی بارگاہ میں اس سے بہتر اور افضل کوئی عبادت نہیں ہے افضل من ادائے حق المومن، کی مومن کی حق کو جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور حقوق کی پوری ایک دنیا ہے، اور بس اس جو بھی حق ہوگا اس حق کا ادا کرنا اور مومن کے حق کو ادا کر کے دنیا سے جانا، یہ بہترین اور افضل ترین اعمال اور عبادات میں سے ہے۔ افضل اعمال اور اعظم عبادات کو بیان کرتے ہوئے حضرت صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا آل محمد کی روایات کو بیان کرنا اور آل محمد کے ارشادات اور پیغامات اور آل محمد کے روایات کو مومنین تک پہنچانا اور آل محمد کے کلام کو معاشرے میں پھیلانا اور لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی بہترین اور افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ نہ تنہا افضل اور بہترین عبادات میں سے ہے، بلکہ مولا نے فرمایا دین کی حیات تعلیمات آل محمد کو پھیلانا ہے اور روایات آل محمد کو پہنچانا، وہ دین کی حیات ہے، تمہاری دلوں کی حیات ہے، اور لوگوں کی حیات اور زندگی جو ہے وہ روایات آل محمد سے وابستہ ہے۔ اگر تم ہمارے کلام کو، ہماری روایات کو، ہمارے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاؤ گے تو دین بھی زندہ رہے گا، لوگ بھی زندہ رہیں گے، ان کی حیات معنوی رہے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آل محمد کی روایات کو بیان نہ کیا جائے
اور ان کے پیغامات کو لوگوں تک نہ پہنچایا جائے تو اس کے نتیجے میں دین بھی نابود ہو جائے گا اور لوگ بھی مردہ ہو جائیں گے، اور پھر نہ تمہیں دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں روایت بیان کرتا ہوں، مولا امام سعادت نے فرمایا، دنیا کی کامیابی اور سعادت چاہتے ہو تو آل محمد کے کلام کو بیان کرو، آل محمد کے کلام پر عمل کرو، اور آخرت کی اگر کامیابی چاہتے ہو تب بھی آل محمد کے پیغامات کو بیان کرو اور ان پیغامات پر، ان تعلیمات پر عمل کرو۔ آل محمد کا کلام دنیا کی سعادت کا سبب بھی ہے، دنیا کی کامیابی کا بھی سبب ہے اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں دنیا چاہیے، آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرو، تعلیمات کو پھیلاؤ، تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور اگر آخرت چاہیے تب بھی جو ہے تمہیں آل محمد کے کلام پر عمل کرنا ہے اور آل محمد کی تعلیمات کو پھیلانا ہے۔ اس میں تمہاری دنیا کی سعادت بھی ہے اور آخرت کی سعادت بھی ہے۔ اور پھر ذیل میں بیان کیا ہے، اگر ہماری روایات پر عمل کرو گے، ہمارے روایات کو پھیلاؤ گے، ہمارے روایات کو لوگوں کی سینوں تک اگر تم پہنچاؤ گے، مولا نے فرمایا میں تمہاری نجات کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہاری نجات کی ضمانت دیتا ہوں، وعدہ دیتا ہوں کہ اگر روایات کو تم حاصل کرو گے، روایات پر تم عمل کرو گے، روایات کو لوگوں تک پہنچاؤ گے تو تمہاری نجات کا میں ضامن ہوں۔ اس سے بڑا کیا وعدہ چاہیے کہ صادق آل محمد جیسی عظیم شخصیت اور ہستی ہمیں جو ہے وعدہ دے رہی ہے کہ تمہاری نجات کا میں صادق آل محمد ضامن، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہماری روایت پر عمل کیا جائے، ہماری روایات کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ بہترین روایت ہے، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186 پر یہ روایت موجود ہے۔ قال الصادق علیہ السلام تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكر لأحاديثنا وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم وإن تركتموها ضللتم وهلكتم فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس روایت کے ایک ایک لفظ کو توجہ فرمائیں۔ یہ ہماری دنیا کی سعادت کو بھی بیان کر رہی ہے یہ روایت، اور آخرت کی سعادت کو بھی۔ ایک طرف سے ہمارے لیے نجات اور خوشبختی کے راستے کو بیان کیا ہے، اور دوسری طرف سے ہلاکت اور ضلالت اور تباہی کا راستہ بھی بیان کیا ہے۔ ایک راستہ بشریت کا نجات کا راستہ ہے، سعادت اور خوشبختی کا راستہ ہے، اور دوسرا جو راستہ ہے تباہی اور ہلاکت کا راستہ ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے جس راستے کو آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ مولا امام صادق نے فرمایا، ہماری تعلیمات، ہماری روایات اور ان پر عمل کرنا تمہاری سعادت اور خوشبختی کا راستہ ہے۔ دنیا میں بھی خوشبختی، کامیابی اور سعادت، اور آخرت میں بھی خوشبختی اور سعادت۔ اور ہماری روایات کو ترک کر دینا اور روایات پر عمل نہ کرنا اور روایات سے دور رہنا، یعنی آل محمد کی تعلیمات سے دوری دنیا کی بھی ضلالت اور گمراہی اور تباہی کا سبب ہے اور آخرت کی بھی تباہی کا سبب ہے۔ اس لیے فرمایا تزاوروا فإن فی زیارتکم احیاء لقلوبکم، ایک دوسرے کی زیارت کیا کرو، وذکر لأحادیثنا، ایک دوسرے سے جو ملاقات کرتے ہو یہ سبب ہے ہماری احادیث کو بیان کرنے کا، وأحادیثنا تعطف بعضکم علی بعض، اور ہماری روایات میں وہ اثر ہے، وہ عظیم طاقت ہے، ہماری روایات تمہیں ایک دوسرے کے اوپر مہربان بنا دیتی ہے، ایک دوسرے کے نزدیک کرتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ شفیق اور مہربان بنانے والی ہے۔ فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا رَشَدْتُمْ وَنَجَوْتُمْ، اگر تم ہمارے روایات پر عمل کرو گے، ان روایات کو لے لو گے اور ان روایات کو ایک دوسرے تک پہنچاؤ گے تو رشدتم ونجوتم، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ونجوتم، اور نجات پاؤ گے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، دونوں جہانوں کی کامیابی اور نجات جو ہے وہ ہماری روایات میں ہے، ہمارے کلام میں ہے۔ فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا، اگر ہماری روایات کو لوگے، اس پر عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ رشدتم، کامیاب ہو جاؤ گے، خوشبخت ہو جاؤ گے، وَنَجَوْتُمْ، نجات پاؤ گے۔ یہ سعادت کا راستہ، یہ نجات کا راستہ کہ عمل کرنا اور روایات کو بیان کرنا، اس میں تمہاری نجات اور تمہاری کامیابی ہے۔ اس کے مقابل میں وَإِن تَرَكْتُمُوهَا ضَلَلْتُمْ وَهَلَكْتُمْ، وَإِن تَرَكْتُمُوهَا، اگر تم لوگ ہماری روایات کو چھوڑ دو گے، ہماری روایات پر عمل نہیں کرو گے، ہماری روایات سے تم
جاہل رہو گے، بے خبر رہو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ضللتم، تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے، بے دین ہو جاؤ گے، وہلکتم، سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی ضلالت کا جو راستہ ہے، ہلاکت کا جو راستہ ہے، وہ آل محمد کے کلام سے دوری ہے، آل محمد کی روایات سے دوری ہے۔ صریح اور واضح لفظوں میں فرمایا وَإِن تَرَكْتُمُوهَا، اگر ہمارے روایات کو چھوڑ دو گے، آل محمد کے کلام کو چھوڑو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ضللتم، سب گمراہ ہو جاؤ گے، دین تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ دین کا جو مجموعہ ہے وہ کلام آل محمد ہے، دین کی جو معرف ہے، دین کا جو بیان کرنے والی مجموعہ ہے وہ کلام آل محمد اور پیغامات آل محمد ہے۔ اب اس کو اگر تم چھوڑو گے تو ضللتم، سب گمراہ ہو جاؤ گے، وہلکتم، ہلاک ہو جاؤ گے۔ فخذوا بہا، بس ہماری روایات کو لے لو، ہمارے روایات پر عمل کرو، ہمارے روایات کو معاشرے میں پھیلاؤ، لوگوں کی جو تشنا سینے ہیں، تاریک جو دل ہیں، ان میں کلام آل محمد کے نور کو پھیلاؤ۔ اور یہ دلوں کا نور ہے، معاشرے کا نور ہے، قیامت کا نور، آخرت کا جو نور ہے وہ کلام آل محمد ہے۔ فرمایا فخذوا بہا، روایات کو تم لو اور اس پر عمل کرو۔ وَأَنَا بِنَجَاتِكُمْ زَعِيمٌ، اور میں تمہاری نجات کا ذمہ دار، میں تمہاری نجات کا ضامن، اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے روایات پر جو ہے نا عمل کیا جائے۔ وہ شخص جو روایات آل محمد پر، تعلیمات آل محمد پر عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے صادق آل محمد نے ضمانت دی ہے نجات کی۔ فرمایا وَأَنَا، میں امام صادق، بِنَجَاتِكُمْ، تمہاری نجات کے سلسلے میں، زعیم، میں ذمہ دار اور میں ضامن تمہاری نجات کے لیے۔ لیکن یہ جو ضمانت ہے یہ شرط کے ساتھ ہے۔ شرط کیا ہے؟ خذوا بہا، ان روایات پر عمل کیا جائے۔ لہذا مومنین کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اخلاق اسلامی کے عنوان پر متعدد موضوعات آپ کے خدمت میں بیان کی گئی۔ اخلاقی رذائل کیا ہیں، اخلاقی خامیاں کیا ہے، اخلاقی برائیاں کیا ہے، اور وہ کون کون سی برائیاں ہیں، وہ کون کون سی بیماریاں ہیں کہ جو انسان کے لیے تباہی کے سبب ہے، نابودی کے سبب ہے۔ الحمدللہ وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے خدا نے توفیق دی، اور اس کے مقابل میں وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ فضائل، وہ انسان کے اقدار اور انسان کی فضیلتیں وہ کیا ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے جو آل محمد کے پیغامات آپ تک پہنچائے گئے ہیں، آپ کو بیان کیے گئے ہیں، جن رذائل سے بچنے کی، جن خامیوں سے، جن بیماریوں سے، جو اخلاقی خامیاں ہیں، ان سے بچنے کی آپ کو تاکید کی گئی روایات کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، ان سے اجتناب کیجئے اور اپنے روح سے، اپنے باطن سے ان برائیوں کو دور کیجئے۔ اور وہ اخلاقی کمالات، وہ اخلاقی فضائل جو آل محمد کی روایات کی روشنی میں آپ تک پہنچائے گئے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کمالات کو اپنانے کی اور ان روایات پر جو وہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ ان روایات پر عمل کریں گے تو پھر صادق آل محمد کی یہ بشارت اور یہ وعدہ، یہ ضمانت آپ کے لیے ہے۔ فخذوا بہا، ان روایات پر عمل کرو، ان تعلیمات پر عمل کرو۔ اگر عمل کرو گے تو انا بنجاتکم زعیم، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ نجات کی خوشخبری، نجات کی ضمانت اس شخص کے لیے ہے جو سختی کے ساتھ آل محمد کی تعلیمات اور آل محمد کی روایات پر عمل کرنے والا ہے۔ اب چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں 3 اہم عمل بیان کرنا چاہتا ہوں اس درس کے اختتام پر، اور امیدوار ہے ان اعمال کو بجا لا کے اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت اور خوشبختی کو جو وہ حاصل کریں گے۔ حضرت صادق آل محمد نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو مومن کے لیے باعث افتخار ہے، مومن کے لیے فخر کا سبب ہے، اور ساتھ ساتھ یہ 3 چیزیں مومن کی زینت ہے۔ دنیا میں بھی مومن کے لیے زینت ہے، عزت ہے، آبرو ہے، مقام اور منزلت ہے، اور آخرت میں بھی یہ 3 چیزیں مومن کے لیے باعث زینت اور باعث فخر اور باعث عزت ہے۔ اب آئیے ان 3 چیزوں کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور امیدوار ہے کہ ان 3 چیزوں کو آپ اپنائیں گے تاکہ آپ کے لیے دنیا میں بھی فخر اور عزت ملے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے عزت اور مقام ملے۔ قال الصادق علیہ السلام ثلاثۃ ہن فخر المؤمن وزینتہ فی الدنیا والآخرہ۔ ثلاثۃ، 3 چیزیں ہیں جو مومن کے لیے زینت ہے اور مومن کے لیے فخر ہے۔ زینتہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی مومن کی زینت ہے
اور آخرت میں بھی مومن کی زینت ہے۔ وہ کیا ہے 3 چیزیں؟ سب سے پہلی چیز الصلاۃ فی آخر اللیل، نماز شب۔ نماز شب مومن کے لیے فخر ہے، مومن کی زینت ہے، دنیا میں بھی مومن کی زینت ہے اور آخرت میں بھی مومن کی زینت ہے۔ اور اب چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں صرف اشارہ کروں گا، روایات میں جتنی فضیلت، جتنی عظمت اور جتنا اجر و ثواب نماز شب کی بیان کی گئی ہے، کسی بھی مستحب عمل میں اتنی فضیلت اور اتنا اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس لیے صادق آل محمد نے فرمایا، اے مومن، تم اگر دنیا کی عزت چاہتے ہو، آخرت کی عزت چاہتے ہو، دنیا کا فخر چاہتے ہو، آخرت کا فخر چاہتے ہو، تو نماز شب ادا کرو۔ نماز شب تمہاری دنیا کی بھی زینت ہے اور آخرت کی بھی زینت ہے۔ الصلاۃ فی آخر اللیل، نماز شب ادا کرنا آخری رات کے آخری حصے میں، یہ مومن کے لیے فخر ہے، مومن کی عزت ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز وَيَأْسُهُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، مومنین کرام، ایک چیز جس کا نام عزت النفس ہے، جس کا نام انسان کی شخصیت ہے، جس کا نام انسان کی عزت اور آبرو ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، کسی کے سامنے اپنی ضرورت اور اپنی نیاز کو بیان نہ کرنا۔ یعنی مومن اس ہستی کا نام ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرتا ہے، یعنی خاص موارد کے علاوہ وہ کسی سے کوئی مانگتا نہیں ہے اور کسی کے سامنے اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کو بیان نہیں کرتا ہے۔ وَيَأْسُهُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اس چیز سے مایوس ہونا، اس چیز پر نظر نہ رکھنا جو لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کی مال پر نظر نہ رکھنا، لوگوں کی دولت پر نظر نہ رکھنا، لوگوں کے پاس جو مقام اور منزلت ہے اس پر نظر نہ رکھنا، یہ مومن کے لیے باعث عزت اور باعث سربلندی ہے۔ تیسری چیز جو واقعاً مومن کے لیے باعث عزت ہے، باعث زینت ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں مومن کی جو شخصیت ہے، وہ تیسری چیز ہے۔ مولانا نے فرمایا وَوِلَایَةُ الْإِمَامِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ علیہ السلام، آل محمد کی جو امامت ہے، آل محمد کی جو ولایت ہے، وہ مومن کی زینت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی مومن کے لیے جو بہترین باعث عزت، باعث فخر و باعث فضیلت ہے، وہ آل محمد کی ولایت ہے، امیر المومنین کی امامت ہے، امام مجتبیٰ کی امامت ہے، خامس آل ابا کی امامت ہے، اور سید الساجدین مولا امام السجاد کی امامت ہے، اسی طرح سے باقر العلوم، اسی طرح سے صادق آل محمد، اور اسی طریقے سے حضرت صادق آل محمد موسیٰ بن جعفر اور بقیت اللہ العظم امام زمانہ تک، یہ چہاردہ معصومین کی جو امامت اور ولایت ہے، یہ مومن کی عزت ہے، یہ مومن کی آبرو ہے، مومن کی زینت ہے۔ دنیا میں بھی مومن کے لیے کوئی شان ہے، منزلت ہے تو آل محمد کی ولایت کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی اگر اس کو کوئی مقام ہے، کوئی منزلت ہے تو وہ آل محمد کی امامت اور ولایت کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا یہ 3 چیزیں مومن کے لیے زینت ہے۔ پہلی چیز نماز شب کا ادا کرنا، اور دوسری چیز لوگوں سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، اور تیسری چیز محمد و آل محمد کی ولایت اور امامت ہے۔ تمام مجتہدین سب کا اس مسئلے میں اجماع ہے، ان 2 چیزوں سے بڑھ کر، ان 2 چیزوں سے زیادہ کسی بھی عمل اور عبادت کا اجر و ثواب نہیں ہے مستحبات میں۔ سب سے پہلی چیز جو تمام مستحبات میں افضل الاعمال ہے، بہترین عبادت ہے، اور اس کی ثواب اور اس کا اجر اور اس کے آثار سب سے زیادہ ہے، وہ نماز شب ہے۔ نماز شب دنیا میں بھی انسان کی خوشبختی اور سعادت اور عظیم آثار اور برکات کا سبب ہے، اور قیامت میں بھی سب سے زیادہ اجر اور ثواب اور سب سے زیادہ آثار اور برکات اس مومن کے لیے ہے جس نے پابندی کے ساتھ نماز شب جو ہے وہ ادا کی ہے۔ لہٰذا پہلی چیز جو تمام مستحب اعمال میں افضل اور بہتر ہے، وہ نماز شب کا ادا کرنا ہے۔ اور دوسری چیز کہ مستحب اعمال اور عبادات میں اس کی مثال نہیں ہے، اس کی مانند نہیں ہے، اس جیسی اعظم اور افضل عبادت نہیں ہے۔ صادق آل محمد نے فرمایا وہ حضرت خامس آل ابا، مظلوم کربلا، سفینۃ النجاہ، مصباح الہدیٰ، عزیز زہرا حضرت امام حسین کی زیارت کرنا ہے۔ یعنی زیارت امام حسین میں وہ اجر ہے، وہ ثواب ہے، وہ آثار ہے، وہ برکات ہے جو کسی بھی مستحب عمل میں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ افضل اعمال کو انجام دینا چاہتے ہیں تو اب نماز شب ترک نہ کریں۔
ہمیشہ نماز شب کی پابندی کرے، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں اگر ہر سال اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم 40 کے ایام میں، عاشورہ کے ایام میں، بالاخص عرفہ کے ایام میں حضرت خامس علیبہ مولا مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے چلے جائے۔ مولا امام صادق کا فرمان ہے، زیارت الحسین افضل من 1000 حجۃ و1000 غزوۃ و1000 عمرۃ۔ مولا امام صادق نے فرمایا امام حسین کی زیارت 1000 حج سے افضل ہے، 1000 عمرے سے افضل ہے، اور 1000 جہاد سے افضل ہے حضرت خامس علیہ مولا امام حسین کی زیارت کرنا۔ امیدوار ہے کہ آپ اس عظیم عبادت کو انجام دے چکے ہوں گے۔ اگر کسی مومن نے اب تک زیارت کربلا نہ کی ہو تو ضرور بضرور زندگی میں کئی بار اگر نہ ہو سکے تو ایک بار لازمی طور پر کربلا جانی چاہیے اور نزدیک سے امام حسین کی زیارت کرنی چاہیے۔ اب میں نے عرض کیا کہ نماز شب کی فضیلت اور اس کے آثار کے حوالے سے بہت زیادہ روایات ہیں، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ انہی روایات میں سے جس میں نماز شب کی فضیلت اور نماز شب کی تاکید اور اس کے عظیم آثار کو بیان کیا ہے، یہ روایت ہے۔ اس درس کے اختتام میں یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مولا امام صادق نے ارشاد فرمایا، نماز شب میں 7 عظیم آثار ہیں، 7 عظیم برکات ہے۔ وہ مومن جو پابندی کے ساتھ نماز شب ادا کرتا ہے اس کی چہرے میں نور آتا ہے، وہ نورانی بن جاتا ہے۔ نہ تنہا دنیا میں، قبر میں بھی نور ہے، حشر میں بھی نور ہے، اور قیامت میں سب سے زیادہ نورانی وہ انسان ہوگا جس نے پابندی کے ساتھ نماز شب ادا کی ہے۔ لہٰذا پہلا فائدہ، نماز شب انسان کو نورانی بناتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی باعث نور ہے نماز شب۔ اور دوسری چیز، نماز شب انسان کی اخلاق کو نکھارتی ہے، یعنی اخلاق کی پاکیزگی اور اخلاق کی بہتری کا سبب ہے۔ یہ نہ جانے کیا اس دونوں کے درمیان رابطہ ہے۔ جب انسان رات کی تاریکی میں نماز شب ادا کرتا ہے، مولا امام صادق نے فرمایا دن میں وہ خوش اخلاق ہوتا ہے۔ یعنی نماز شب جو ہے انسان کی اخلاق کی بہتری اور اخلاق کی افضل ہونے کا سبب ہے۔ جو نماز شب پڑھنے والا انسان ہے اس کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، ایک روحانیت، ایک معنویت اس کے اوپر اس طریقے سے طاری ہو جاتی ہے، چھا جاتی ہے کہ اس کی جو بد اخلاقیاں ہیں، اس کا جو غصہ ہے، اس کا جو حسد ہے، کینہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں جو ہے اس کی اخلاقی کمالات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونے لگتی ہے۔ وہ انسان جو نماز شب ادا کرتا ہے، یہ نماز شب مومن کو معطر اور انتہائی جو ہے وہ طیب اور پاکیزہ بنانے والی چیز ہے۔ رزق کی فراوانی کا سبب ہے، وَتَقْضِي الدَّيْنِ اور قرض کی ادائیگی کا سبب ہے، وَتَذْهَبُ بِالْهَمِّ پریشانی اور غم اور پریشانیوں کی دوری کا سبب ہے، وَتَجْلُ الْبَصَرِ انسان کی آنکھوں کی بصیرت اور آنکھوں کی نور کا سبب ہے۔ دیکھیں 7 میں نے عرض کیا تھا، پہلا جو فائدہ ہے صلاۃ اللیل تحسن الوجہ، چہرے کی نور میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے تحسن الخلق، اخلاق کی بہتری کا سبب ہے۔ تیسرا جو فائدہ ہے تطیب الروح، انسان کی بدن میں، اس کی وجود میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ تدر الرزق، نماز شب رزق کی فراوانی، مال اور دولت کی کثرت کا سبب، یعنی فقیر اور نادار انسان کو امیر اور غنی بنانے والی چیز ہے نماز شب۔ اور چوتھا جو فضیلت ہے یا جو فائدہ ہے تقضی الدین، بہت سارے لوگ مقروض ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام صادق نے فرمایا قرض کو ادا کرنے کے لیے بہترین جو نسخہ ہے وہ نماز شب ہے۔ اور چھٹا جو فائدہ ہے وہ تذہب بالہم، پریشانیوں کی، بیماریوں کی، متعدد روایات میں آیا ہے نماز شب باعث شفا ہے اور غم و اندوہ سے دوری کا سبب ہے۔ اور انسان کی آنکھوں میں بصیرت اور آنکھوں کی بینائی کو جلا دینے والی چیز ہے نماز شب ہے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ افضل اعمال آپ کے خدمت میں بیان کیا، اور امیدوار ہے ان روایات پر عمل کرتے ہوئے اور آل محمد کی روایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں گے، اور تاکہ ان روایات کی روشنی میں اور آل محمد کی تعلیمات کی پابندی کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں، اور آل محمد کے سامنے سرخ روح ہو اور
انہی کی روایات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خوشبختی اور کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو۔ خدا یا پروردگار تیری عزت اور جلالت اور قدرت و کبریائی کا واسطہ، محمد و آل محمد کی حرمت اور عظمت کا واسطہ، پروردگار ہمیں آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا یا پروردگارہ ہمیں ہر قسم کی گناہ سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا بندہ پروردگار بقیت اللہ الاعظم منجی بشریت مصلح کائنات امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔